حضور قبلہ علامہ بیرپور صاحب علوی دامت برملان، دیگر مزید علماء شاعران یاران کتب مسکاران و دان تحریک بھائی پاران، میں ساتھ ملتا ہوں اپنی قبلہ صاحب قبلہ الحاج منظور صاحب علوی فرید رحمہ کے عرص میں اپنی اس حاضری کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور حضرت کے صاحبزادے جن کا میرے ہے کہ کچھ مہینے پہلے انتقال ہوا، میں تعزیت بھی کروں حضرت سے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اللہ درجات بلند۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ آیہ مبارکہ میں اپنے ایک نبی کے فرمان و قول کو آیت بنایا اور ذکر کیا۔ اللہ انبیاء اور اللہ والا یہ دنیا میں آتے رہے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو اعلائے کلمت الحق لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ یہ سلسلہ جاری و سرا ماننے والے خوش نصیبوں نے بغیر چون چرا کے مانا اور ماننے کی مطالعات ہیں ولیوں آگے آپ ولی پھر ہمیں یہ کر کھائیں۔ ہمیشہ جو اللہ انبیاء ہیں وہ اللہ دین کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے معجزات اور کرامات دکھاتے رہے۔ بالکل ایسا اللہ کی حضرت سے سلام گزرے ہیں، اللہ کا نبی ماننے انہوں نے بلا چرا لیا، جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے وہی مطالبہ کیا جو کہ کیا۔ انہوں نے کہا جی آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ایسا کریں کہ یہ سامنے پائے اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال کے بتائیں۔ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی اونٹنی نکال۔ اچھا بات ختم نہیں ہوئی، انہوں نے کہا اپنی بھی نکالے، اور اونٹنی جب پہاڑ میں سے نکلے تو اونٹنی جو پرنٹ بھی ہو حاملہ بھی ہو، یہ دوسری شرط۔ اور یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی، انہوں نے کہا اونٹنی صرف پریگننٹ ہی نہ ہو، اونٹنی باہر بچہ جنے، اور جب بچہ جنے تو بچہ اونٹنی کے برابر بھی ہو۔ یہ تین ڈیمانڈ تھی، مجھے آپ پہلے بتا سکتے کیا؟ اونٹنی کہاں سے نہیں؟ اونٹنی حاملہ بھی ہو، اور تیسری بچہ جنے اور بچہ اونٹنی کے، شرطیں بڑی ہیں، لیکن چونکہ مانگی انہوں نے نبی سے تھی تو جو نبی ہوتا ہے وہ کر کے دکھا سکتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ کر کے دکھا سکتا ہے۔ اجازت ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، وابیا نالو تے ٹھیک ہی رہے، میں نہیں کہوں گا چنگے سے چنگے نہیں ہو سکتے، پر ٹھیک کم از کم انہوں نے ایسا سی جب نبی ہویا دکھائے گا۔ تسی کل کہنا سبحان اللہ، میں کل سنا رہا گا تھوڑی۔ پانی والے بھائی تقریرا اسی کریے، پانی تسی لوگوں کو پواؤ، پی لین گے، تسی تھوڑی دیر رکھ دیو جا کر، توجہ میرے وال کرو، جنہوں نے لوڑ ہوئی جا کے او پانی کا انتظام اچھا ہے ماشاءاللہ اٹھ کے پی لین گے۔ بھائی بولو انہوں نے بھی پتا سی نبی ہو جاتے آواز آئے کر دکھائے گا، نبی ہوگا تو کر دکھائے گا۔ یعنی ان کا یقینہ تھا جو نبی ہوتے ہیں وہ نانے والی بھی کر کے دیں، لہذا انہوں نے کہا جی ہمیں یہ کر کے دیں۔ اب آپ جانتے ہیں بچہ، آپ جانتے ہیں کہ اونٹ پہاڑوں میں سے تو نہیں نہ نکلتے، اونٹوں کی پیدائش کا ایک اللہ نے ایک نظام تولید، پورا ایک نظام بنایا ہے نا، ایک نظام ہے اللہ کا، پیدائش ایک ذریعے سے ہوتی ہے، اللہ نے ایک نظام تولید رکھا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمیں ایسے کر کے دیں۔ اچھا پھر دنیا میں کون سا ایسا جو ہے وہ انسان یا انسان کا بچہ ہے یا انسان کے علاوہ جانور کا بچہ ہے، کون سا ایسا دنیا میں مؤنث کی پیدائش ہے جو پیدا ہوتے ہی حاملہ بھی ہو؟
آپ دیکھیں بالکل فطرت کے خلاف بات اگلوں نے کی. ایک تو کہ بھائی پیدا ہی اونٹ میں سے پہاڑ میں سے نکلے، ایک تو یہ بات بالکل عجیب بات. پھر یہ کہ پیدائش کے وقت حاملہ بھی ہو، یعنی یہ بھی بالکل عجیب. دنیا جہان کی کوئی عورت بتا دیں، کافر کی عورت ہو، ہندو کی عورت ہو، مسلمان کی عورت ہو، کوئی عورت ہو دنیا جہان کی کہ وہ بچہ جنے، یا جانور بتا دیں کہ جانور بچہ جنے اور وہ اس کے برابر بھی ہو. غیر فٹ بات ڈیمانڈ کر کون سارا قبیلہ جمع کرو، پوری قوم ہود جمع کرو. رات ساری دنیا نے دیکھا کوئی اور جتیا ہے، صبح 47 چل گیا. حیرت نہیں ہوئی دونوں؟ صبح فارم 47 چل گیا، راتی فارم 45 سی. ساری قوم حیران ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بھائی بولو تو صحیح، حیرانی ہوئی یار. تم 47 سے حیران ہو گئے تو میں کیا کہ پہاڑ پاٹیا بچوں ڈاچی باہر آ گئی. ہے عجب بات کہ نہیں جناب؟ لو جی ڈاچی باہر آ گئی، چٹے رنگ دی سونی ڈاچی، دودھ ورگا ہوتا کلر باہر آ گئی. ڈاچی نے باہر آ کے بچہ جمیا. سارے دیکھیا ڈاچی حاملہ، ڈاچی باہر آ گئی، ڈاچی بچہ جمیا. دوسری شرط بھی پوری ہو گئی، حاملہ دی بھی. تیسری شرط بچہ جمیا، بچہ ڈاچی دے برابر. تینوں شرطاں پوریاں ہو گئی، تینوں شرطاں، آواز آئے، تینوں شرطیں پوری ہو گئی. اب کیا ہوا؟ حضرت علوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس میں آنے والوں، جب انہوں نے یہ تینوں معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، ایک سردار قوم ہود کا اور اس کے ساتھ چند لوگ، انہوں نے کلمہ پڑھا اور انہوں نے کہا مان گئے ہیں بھائی اللہ کا نبی ہے. باقی سب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. پوری قوم ہود نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم، آواز آئے، ہم نہیں مانا، آنکھوں سے دیکھا. اب میں آپ کی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت غوث پاک محبوب سبحانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردہ کیے ہوئے کم از کم 850 سال بیت گئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ تعالیٰ کو پردہ کیے ہوئے کم از کم 850 سال بیت گئے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرص مبارک اس دفعہ جو ہوا ہے 981واں عرص ہوا ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا 981 سال داتا صاحب کو بیت گئے. آج 981 سال کے بعد جامعہ اعضاء میں حضرت صاحب عرس کے عرس میں تقریر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جناب داتا صاحب دے کولوں ایک بی بی لگی
دودھ لے کے جا رہی سی، دادا صاحب نے کیا کدھر چلی ہیں؟ انہیں کیا دودھ لے کے فلانی جگہ چلی ہیں۔ آپ نے فرمایا اتھے دے دیو، انہیں کیا نہیں اتھے نہیں دینا، اسی اتھے نہ دیتا تے ساڈی مجھاں دے تھنا جو جناب خون آئے گا۔ تے دادا صاحب نے کیا جی اج آیا تے اسی پھر اتھے ہی ہیں تے انہیں اتھے ہی دے دیتا۔ ادھروں جادوگر آ گیا، انہیں دادا صاحب نے کیا جناب تسی ساڈا کاروبار ٹھپ کر دیتا۔ وہ جناب داتا صاحب دے سامنے اڑ گیا، ہوا وچ اڑیا۔ داتا صاحب نے چپلاں اپنیاں لائیاں کھڑاوے لکڑی دے، ہوا وچ حکم دیتا جاؤ انہوں تھلے لے کے آؤ۔ کھڑاوے اتنے گئے، وہ دے سر تے وجن لگے، ٹھا ٹھا ہوئی، انہوں تھلے لے آئے۔ آج 981 سال بعد میں نے یہ کرامت بیان کی۔ کتنے سال بعد جناب میں نے بیان کیا؟ آپ نے سنی؟ آج 850 سال بعد میں نے کرامت بیان کی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سی بغداد وچ، انہاں کول ایک بی بی آئی، بی بی نے کہا میں تے تاں پیر مناں گی کہ میرا پتر سی، پتر برات لے کے جا رہا سی دریائے دجلہ وچ، برات ڈب گئی تے تسی کدی برات کٹ دیو تے پھر میں تانوں پیر مناں گی۔ انہاں پوچھیا کنا عرصہ ہویا؟ انہیں کہا 12 سال پرانی گل ہے تے میں تہاڈیاں کرامتاں سنیاں نے تے تسی برات کڈو۔ تے داتا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے ہاتھ چکے، دعا کی تھی، برات 12 سال بعد کشتی سمیت واپس آ گئی۔ آج میں 850 سال بعد بیان کی تھی ہے کرامت، 850 میں نے بیان کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایک میری جا رہے تھے، وہ داتا صاحب کے یہاں انہوں نے چلہ کاٹا، چلہ کاٹ کے وہ ادھر پہنچے، انڈیا پہنچے تو رستے میں ایک جگہ مجوسی بیٹھے ہوئے تھے، وہ آگ کی پرستش کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ آگ جلائے نہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ہاتھ ڈالو اس کے اندر۔ انہوں نے کہا جی یہ تو جلا دے گی۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا جو آگ تمہیں یہاں نہیں چھوڑ رہی وہ تمہیں حشر میں چھوڑے گی۔ ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا اچھا بابا تم ایڈا اگر ولی ہے تو تم ایڈا چنگا ہے تو تم ہاتھ پا کے بکھا۔ تو خواجہ صاحب نے لکڑی کے کھڑاوے اتارے، آگ میں ڈالے اور وہ لکڑی کے کھڑاوے اندر پڑے رہے۔ آگ نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد خواجہ صاحب نے ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے لکڑی کے کھڑاوے نکالے اور پاؤں میں ڈال کر اٹھ کے چلنے لگے، اور انہیں مڑ کے دیکھ کے کہا ساڈی جتی نہیں سڑتی اساں کی سڑنا ہے۔ آج 850 سال بعد میں نے یہ کرامت بیان کی۔ کتنی کرامتیں میں نے بیان کی آپ کے سامنے؟ سارے بولو۔ حضرت داتا صاحب کی کرامت کیڑی بیان کی تھی؟ دودھ والی۔ حضرت غوث پاک کی کرامت کیڑی بیان کی تھی؟ کشتی کڈن والی۔ حضرت خواجہ صاحب کی کرامت کیڑی بیان کی تھی؟ کھڑاوے آگے چپائے تھے سڑے نہیں۔ لیکن تینوں کرامتوں کو میں نے ایک کو 981 سال بعد بیان کیا اور دو کو میں نے 850 سال بعد بیان کیا ہے۔ اور میں نے بیان کیا، آپ نے سنا ہے، نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، میں نے بھی سن کے بیان کیا، آپ نے بھی مجھ سے سن لیا۔ آج 850 سال بعد میں کوئی کرامت بیان کروں کہ اس طرح عبد القادر نے کشتی نکال دی تو سامنے کوئی وہابی بیٹھا ہو کہ نا مولویاں کا دماغ خراب ہے، انہاں چنگیاں اپنیاں روٹیاں لائیاں ہوئیاں نے، انہاں دے حلویاں دا چنگر ہے۔ دسو یار کوئی گل کرن آ گئی یار، دسو یار کوئی گل ہے۔ 12 سال بعد ڈبی کشتی نکل آئی، بندے وچوں نکل آئے، پوری برات۔ او عقل نو ہاتھ مارو یار، خدا نو منو، سائنسی دور ہے، جدید دور ہے یار، دنیا کتے دی کتے پہنچ گئی، تانوں ہلے تائیں یہ کرامتاں ہی نہیں بھولیاں۔ کرن والی کوئی گل ہے یار، 12 سال بعد کشتی نکل آئی، دماغ خراب ہے یار انہاں بریلویاں دا۔ لکڑی دے کھڑاوے ہوا چڈے، جادوگر دے سر چ وجے، لکڑی ہوا چڈن لگ پئی، انہوں سر تے وجے۔ دسو یار انہاں دا دماغ خراب، کوئی گل ہے یار کرن والی۔ آخر جی لکڑی پائی آگے، آگ جنابے والا، انہوں آگ نے کچھ نہیں کیا۔ او خدا نو منو یار، تہاڈا کوئی اور کام ہے؟ کتنے دنیا پہنچ گئی، کہڑے کماں چ لوگاں نوں لایا ہوا جے، اسی نہیں مانتے سب کچھ ہویا۔ جو ہی اس نے کہا اسی نہیں مانتے تو فوراً میں نے قرآن پڑھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا قوم کو جمع کرو۔ قوم جمع ہو گئی، پہاڑ پھٹا، اندر سے آنکھوں کے سامنے اونٹنی نکلی، ساری قوم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اونٹنی کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ پوری قوم نے دیکھا اونٹنی نکلی، پوری قوم نے دیکھا اونٹنی حاملہ، پوری قوم نے دیکھا اونٹنی نے بچہ جنا، بچہ اونٹنی کے برابر ہے۔ ایک سردار اور چند لوگوں نے کلمہ پڑھا،
باقی سب نے کہا ہاں ہم نہیں مانتے، سب نے کہا ہم نہیں مانتے۔ حضرت کے عرس میں آنے والوں، میں نے کہا میں نے تو 850 سال پہلے کی کرامت بیان کی ہے اور تم نے کہا ہم نہیں مانتے۔ میں نے بھی سنی، تم نے بھی سنی، میں نے تو 981 سال پہلے کی کرامت بیان کی ہے اور میں نے کہا میں نے بھی سنی، تم نے بھی سنی اور تم نے کہا ہم نہیں مانتے۔ میں نے بھی دیکھا نہیں، تم نے بھی دیکھا نہیں، ہم نے سنی اور تم نے کہا ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا انہوں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے نکلتے ہوئے اونٹنی دیکھی تھی، یہ تو کرامت ہے جو تم نہیں مان رہے، وہاں معجزہ تھا۔ یہ تو ولی ہے جسے تم نہیں مان رہے، وہاں تو نبی ہے۔ اس کا مطلب ہے ماننے نہ ماننے کا تعلق دیکھنے سننے سے نہیں ہوتا۔ کچھ کہنے لگا ہوں، ابھی اگلا جملہ نہیں کہا میں نے، ابھی تو یہاں تک دیکھ رہا تھا کہ آپ کا ذوق کیا ہے۔ ماننے نہ ماننے کا تعلق دیکھنے اور سننے سے نہیں ہوتا۔ ارے جنہوں نے نہ ماننا ہو وہ دیکھ کر بھی نہیں مانتے، تم نے تو سن کر نہیں مانا نا، وہ تو دیکھ کر نہیں مانے، آنکھوں کے سامنے پہاڑ پٹا اندر سے اونٹنی نکلی، نہیں مانا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے ماننے نہ ماننے کا تعلق دیکھنے سننے سے نہیں، اور ماننے والوں کے دل رب نے آسمانوں پر روح عالم عرفہ میں پہلے ہی چن رکھے تھے۔ ماننے والوں کے دل چنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ دیکھ کر بھی مان لیتے ہیں، یہ سن کر بھی مان لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے جیڑا نبی ہوئے وہ بھی کر سکتا ہے، جیڑا ولی ہوئے وہ بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے آنکھوں کے سامنے دیکھا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، سب دیکھ کر نہیں مانا۔ اس کا مطلب ہے تم سن کے نہیں مان رہے تھے، کیڑی حالت کی گل ہے؟ اسی تے 850 سال پہلے دی گل کر رہے ہیں، اتنے نصیب نے منن والے ہیں، جن کا دل خدا نے چنا ہوتا ہے نا، وہ بغیر چون چرا کے ہی مان لیتے ہیں۔ میرے بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے ایک جملہ اپنی حیات میں، آپ کہتے تھے نبی نال پیار کرنا تے انے واہ کرنا۔ آپ کہتے تھے نبی نال پیار کرنا تے پوچھا انے واہ کی ہوتا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، فرمایا بغیر دلیل دے نبی دی ہر شان نو مننا ہے۔ تے اے اولیاء دا بھی آئی ہے، اولیاء نال پیار کرنا تے انے بغیر دلیل دے، بغیر دلیل دے، ہمیں پتہ ہے جو ولی ہے وہ کر سکتا ہے۔ اچھا آپ سنو، عرش والے رام نے کیا کہا، جب بار آ لوگ مان سردار مان ہوا، خالی چند اس کے ساتھ لوگ مسلمان ہو، باقی سب نے کہا ہم نہیں مانتے۔ حضرت صالح علیہ نے کیا کہا، آیت سنیں، میں آیت پڑھوں گا، آپ نے سبحان اللہ کہنا۔ انہوں نے کہا یا قومی ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ۔ ابھی میں نے ترجمہ نہیں کیا، ترجمہ میں نے ابھی کرنا ہے، صرف آپ قرآن سن کے خالی سبحان اللہ کہیں، ترجمہ میں بعد میں کروں گا۔ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ۔ انہوں نے کہا ہے میری قوم، یا قوم اے میری قوم، هَذِهِ یہ ناقہ اونٹنی، اللہ اللہ کی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیہ یہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ ابھی صرف ترجمہ کیا، نقطہ بیان نہیں کیا، میں صرف ترجمے میں آپ کو جگا رہا ہوں، نقطہ بیان کروں گا نا پھر تسی دے بندے ہونا میرے سامنے وٹے رکھنا، وٹیاں چو بھی سبحان اللہ دی آواز آئے گی، گالی بلی دی ہو رہی، تسی دے بندے ہو سارے نا، پھر وٹے رکھنا۔ میں پھر ترجمہ کرتا ہوں، میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے کیا ہے؟ اب ایک جملہ میں کہتا ہوں، آپ ذرا جاگ جاؤ سارے۔ ناکا کہتے ہیں اونٹنی کو، ناکا کس کو کہتے ہیں؟ جمل کہتے ہیں اونٹ کو، اور جملتن بھی کہتے ہیں اونٹنی کو، ناکا بھی کہتے ہیں اونٹنی کو، عربی میں ناکا اونٹنی کو کہتے ہیں۔ اب ناقۃ اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ھذہ ناقۃ اللہ
یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یا سارے اٹھ کے ٹر جانا یا پھر میرے جملے دا مزہ لینا۔ گل میں کرن لگا حاضی ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے۔ میں کیا ناقۃ اللہ ہو سکتی ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا؟ ناقۃ اللہ ہو سکتی ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا؟ جی کیڑی گل ہوئی؟ ناقۃ اللہ قرآن کہہ رہا ہے جی بابے شاہی کوئی نہیں، بلا رہتی ہے تے جیلم دے کول مرزا محمد علی جی کے اوکے جی بابے شاہی کوئی نہیں۔ میں کیا انی دیا ولی اللہ ناقۃ اللہ ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا؟ اگر جی بابے شاہی کوئی نہیں، تو میں کہ پھر ناقۃ اللہ کی ہے؟ یہ بھی دسو نا ناقۃ اللہ کی ہے، اگر جی بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو میں کہ پھر ناقہ کی شاہ ہے؟ ناقہ بڑی شاہ ہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں ہے۔ اوکے جی میں ایک فارمولہ لکھوں نا، کوئی بڑے سے بڑا مولوی فارمولہ پڑھ کے بتا دے تو میں مان جاؤں۔ میں ایک فارمولہ لکھوں، بڑے سے بڑا مولوی، وہ ایک چیلا حضرت مینوں ملیا، وہ چیلے نے مینوں کیا کہ ہمارے مرزے کا فارمولہ پڑھ کے بتا دیں آپ۔ میں کیا تینوں خدا کر کرے مولوی فارمولے نال بنتا یا مولوی قرآن و حدیث پڑھن نال بنتا ہے جی؟ اگر جی میں فارمولہ لکھوں تم پڑھ کے دکھا دو، میں کہ اسی فارمولے کیوں پڑھیے بھائی؟ ساڈا کام فارمولے پڑھنا، ساڈا کام قرآن پڑھنا، ساڈا کام حدیث پڑھنا ہے۔ اسی کہنے ہیں اسی حدیث لکھنے ہیں جی فارمولہ، اسی حدیث لکھنے ہیں جی مرزا پڑھ کے دکھا دے گل کرنا بھائی اسی فارمولے پڑھ کے کوئی مولوی بنیا، اسی قرآن و حدیث پڑھ کے مولوی بنیا، ساڈا فارمولے نال کی کام ہے جناب؟ تسی آئی فارمولے والے سی، تسی فارمولے والے سی، تسی قرآن حدیث بیان کرنا شروع کر دیتا، تو جدو فارمولے والے قرآن و حدیث بیان کرن گے نا پھر انجی بیڑا غرق ہوئے گا جی مرزا کر رہے ہیں۔ اقبال قلندر لاہوری نے آج تو بہت سال پہلے کیا سی، انہیں کیا سی، دین اگر پختہ بے آداب عشق، دین بغیر صحبت ارباب عشق۔ اقبال نے کیا سی اگر دین صحیح صحیح سکھنا نا تو صحیح دین پھر کنجراں کولوں نہیں لبدا، انجینئراں کولوں نہیں لبدا، ڈاکٹراں کولوں نہیں لبدا ہے۔ صحیح دین سکھنا ہے تو صحیح دین پھر داتا علی اجمیری کولوں لبدا ہے، صحیح دین سکھنا ہے تو صحیح دین پھر بابا صاحب کولوں لبدا ہے، خواجہ خواجگاں کولوں لبدا ہے۔ صحیح دین سکھنا ہے تو صحیح دین علامہ خادم حسین رضوی کو لبدا ہے، صحیح دین سکھنا ہے تو صحیح دین حضرت منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لبدا ہے۔ اونچے رتبے پائے داتا اجمیری، اونچے سینے لائے داتا اجمیری، اونچے رتبے پائے داتا اجمیری، اونچے سینے لائے داتا اجمیری۔ تسی کے لا کے کم میں آپ کر لگا، اونچے سینے لائے داتا، تھوڑی جی کسر ہے، اونچے سینے لائے داتا، اونچے سینے لائے داتا اجمیری۔ شام سویرے لنگر چلتے رہندے نے، میرے ورگے لکھاں پلدے رہندے نے۔ شام سویرے لنگر چلتے رہندے نے، میرے ورگے لکھاں پلدے رہندے نے۔ بھکھے خوب رجائے داتا اجمیری، کوجے سینے لائے داتا۔ اگلا جملہ تسی کہنا کوجے سینے لائے داتا، جنگل دے وچ آ کے ڈیرا لایا ہے، جنگل دے وچ آ کے ڈیرا لایا ہے،
بولو 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 کھوجے سینے لائے داتا صحیح دین سکھنا ہے نا صحیح دین سکھنا ہے صحیح دین پھر کے نہ بولو لگنا صحیح دین ہونا بولو دی بغیر صحبت ارباب عشق اقبال نے کیا سی صحیح دین سکھنا ہے تو صحیح دین پھر انہاں کولو لبنا جڑے دیندار نے جڑے انجینئر نا انجینئر کولو دین نہیں لبدا دیکھو نا تسی ڈاکٹر کول گئے تسی کہ ڈاکٹر صاحب 4 دن ہو گئے نے بڑا ہی پریشان ہاں بڑی تکلیف ہے نہ پوچھو سارا گھر ہی ڈسٹرب ہے ڈاکٹر نے کیا خیر ہوئے صحیح بیٹھو شیخ صاحب کی ہویا ہے انہوں نے کیا نہ پوچھو جناب سارا گھر ہی پریشان ہے بڑی تکلیف ہے بڑی پریشانی ہے یار شیخ صاحب دسو تو صحیح چوک صاحب ہویا کی ہے کہ 4 دن ہو گئے نے موٹر پانی نہیں کھچ دی ہوئی 4 دن ہو گئے موٹر پانی نہیں نکلی فضان سنتا پہ تیری گاڑیاں ادھر ادھر ذرا حیران آدمی تھوڑا توجہ کر دینا پڑے اگے جی 4 دن ہو گئے موٹر پانی نہیں بھی کھچتی ڈاکٹر کہے گا جناب میں MBBS ہاں میں امریکہ چو پڑھ کے آیا موٹر پانی نہیں کھچتی تو میں کی کراں جناب کسی مکینک کو جاؤ میرا موٹر نال کی تعلق ہے انہوں نے کہا اچھا ایک کم مکینک کرتے انہوں نے کہا اور میرے کوئی اور درجے تے دسو لو جی اٹھ کے سیدھا چلا گیا مکینک کو انہوں نے کہا مکینک صاحب 4 دن ہو گئے نے پورا گھر پریشان ہے میری پریشانی ہے تکلیف چند ڈاٹے اوکھے ہیں بڑے ہی اوکھے ہیں انہوں نے کہا خیر ہے جناب شیخ صاحب دسو چھوٹی صاحب ملک صاحب کیوں ہے جی انہوں نے کہا 4 دن ہو گئے نے ٹھڈ دا درد ہی نہیں جا رہا جو مکینک کہے گا جناب خدا دا واسطہ ہے نہیں درد جا رہے تو میں کی کراں کسی ڈاکٹر کو جاؤ ان کا مطلب ہے درد ہوئے گا تو ڈاکٹر ٹھیک کرے گا موٹر ہوئے گی تو مکینک ٹھیک کرے گا جی میں درد مکینک کو ٹھیک نہیں ہوتا موٹر ڈاکٹر کو ٹھیک نہیں ہوتی ایویں عقیدہ انجینئر کو ٹھیک نہیں ہوتا علماء کو ٹھیک ہوتا ہے عقیدہ علماء کو ٹھیک ہوتا ہے علماء کو جاؤ جی تسی جاؤ گے نا انہاں کول انجینئر کول تے اکھے ایتھے دین سیکھنا جی اکھے پڑھتا تو حدیث ہے بات تو حدیث سے کرتا ہے تو میں کیا اگر انجینئر کو حدیث سیکھنی ہے تو پھر ساریاں دوائیاں کتاباں موجود ہیں ڈاکٹر کو جان دی لوڑ ہے جدوں بیمار ہو آپ کتاب کھول کے دوائی جو پڑھ لو تے لے لو ہر دوائی کتاب موجود ہے وہ ڈاکٹر کو جاؤ گے نا تو دین صحیح سیکھن لئی بھی عالم کو جانا پڑنا قرآن کہتا ہاذہ ناقۃ اللہ آخری گل کرن لگا ہاذہ تھک گئے ہو میرے خیال نہیں تھک گئے ہو سارے پتہ لگ گیا ہاذہ نہیں تو قرآن پڑھنا ہے قرآن ہاذہ ہن آواز آئی صحیح ہاذہ ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اچھا ہن میں نے جواب دیو سارے توجہ میرے وال کرو یہ ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اچھا یہ اونٹنی اللہ کی ہے تے جڑے قربانی میں تسی اپنے گھر دے سامنے لے آ کے بننی ہے ایک ہفتہ پہلے ٹینٹ بھی لانا تھلے قالین بھی بچھانا وہ اونٹنی کی دی وہ دسو کتنی ہے جناب وہ جڑا تسی مووی بھی بنانی ہے جی وہ جڑی 5 لاکھ دی لے کے آئے ہو یہ تو شکر کرو سندھو صاحب کچھ عرصے بعد میں لوگوں گل پیسے بھی لکھ کے پا دینے 10 لاکھ کی لائیں پرچی لا دینی ہے وہ کتنی ہے بھائی بولو سارا مجمع بولے اونچا اللہ دی ہے جڑی ساڈے گھر اونٹنی وہ بھی اللہ دی تواڈے گھر آئی وہ بھی اللہ دی میں اب چیلنج دیتا ہوں کوئی مائی کلال مجمع میں سے کھڑا ہو جائے ثابت کر دے دسو ذرا تسی کیا یہ اونٹنی بھی اللہ کی ہے جڑی تواڈے گھر تساں قربانی چ لیا کے بنی وہ بھی اللہ دی جڑی میرے گھر آئی وہ بھی اللہ دی ہے میں چیلنج دیتا ہوں کوئی مائی کلال قرآن میں سے دکھا دے مجھے اللہ نے کہا اے والی رب دی میں چیلنج دیتا ہوں کوئی مائی کلال سے ثابت کر دے تے میں نہ منا تے ٹوکا یوسف رضوی والا کوئی مائی کلال ثابت کر دے کہ جی یہ کس کی ہے اللہ کی میں کیا دکھاؤ قرآن میں کہا اللہ کہتا ہے یہ اونٹنی میری ہے نہیں کہتا نہیں بھی کہتا پھر بھی اللہ کی ہے تو میں نے کہا جب نہیں بھی کہتا پھر بھی اللہ کی ہے تو حضرت صالح کی اونٹنی بھی نہ کہتا پھر بھی اللہ کی تھی وہاں قرآن اتار دیا ہاذہ ناقۃ اللہ یہ اللہ کی ہے
چس نہیں آئی ہلے تہاڈی آواز ہلے چس صحیح نہیں آئی مینوں نال والے کولوں مشورہ کر لو کہنا سبحان اللہ کہ نہیں کہنا اور نہیں ذرا اونچی کر کے گج کے ہاتھ چاہ کے بولو ذرا سبحان اللہ ہن سنو ہذی ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے میں نے کہا ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں اللہ نے تو نہیں کہتا یہ اللہ کی سارے جہان کی اونٹنیاں اللہ کی لیکن اس کو کہتا ہے ایک اونٹنی ہذی ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے بہت توجہ کرنا ادھر ادھر گئے ہوئے ہو تو واپس آ جاؤ میں آپ کے ذہنوں میں نقطہ اتارنے لگا ہوں میں نے کہا ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں اللہ ساری اونٹنیوں کو کہتا نہیں ہے اللہ کی ہیں اس اونٹنی کو اپنی اونٹنی کہہ دیا کیوں میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو ہی بتا اسی کسی اور کو لوگ پوچھ دے ہی نہیں تو ہی بتا ہم تجھے سے پوچھتے ہیں تیری گل پکی گل ہے قرآن نے کہا لکم آیا یہ اونٹنی اللہ کی ہے کیوں کہا یہ اللہ کی نشانی ہے میں کیا اچھا جو اونٹنی اللہ کی نشانی ہے وہ جو نشانی ہے وہ اللہ کی ہے جو نشانی ہے وہ میں نے کہا جب اونٹنی نشانی ہے تو اللہ کی ہے باقی نشانیاں نہیں ہیں اللہ کی لیکن اللہ نے کہا نہیں ہے میری ہے اس کو کہا کیونکہ یہ نشانی ہے میں نے کہا نشانی کا کام کیا ہوتا ہے نشانی کا کام کیا ہوتا ہے نشانی کا کام ہوتا ہے بندہ نشانی تک پہنچ جائے نا تو پھر منزل تک پہنچ جاتا ہے حضرت بورڈ لگے ہوتا ہے جامعہ مسجد حاضہ تیر دا نشان بنے ہوتا ہے 2 کلومیٹر مسجد اندر ہوتی ہے روڈ تے بورڈ لگے ہوتا ہے جامعہ مسجد مدینہ بورڈ لگا بندہ بورڈ تک پہنچ گیا نا وہ کہے گا بس ہن پہنچ گیا کیوں نشانی تک پہنچ گیا ہن منزل تک میں نے کہا وہ اونٹنی تھی قرآن کہتا ہے یہ نشانی ہے میں نے کہا نشانی کیوں کہا جو اونٹنی تک پہنچے گا وہ خدا تک پہنچ جائے گا میں کیا ہن گل ہوئی نا اونٹنی خدا تک پہنچا سکتی ہے داتا خدا تک نہیں پہنچا سکتا اونٹنی خدا تک پہنچا سکتی ہے خواجہ خدا تک نہیں پہنچا سکتا اونٹنی خدا تک پہنچا سکتی ہے غوث خدا تک نہیں پہنچا سکتا ارے جب اونٹنی نشانی ہے کہ جسے اونٹنی سمجھ میں آ گئی اسے خدا کی رحمت مل گئی وہ پہنچ گیا معرفت ہو گئی تو میں نے کہا جسے عبد القادر سمجھ میں آ گیا اسے خدا کی معرفت مل گئی جسے داتا سمجھ میں آ گیا اسے خدا کی معرفت مل گئی اس لیے اولیاء اللہ کا انکار ہو سکتا جڑا اولیاء دا نہیں یاد رکھنا اور رب دا بھی نہیں زمانہ ہو گیا 981 سال پردہ ہوئے داتا صاحب کو جس ویلے جاؤ لنگر بھی چل رہا ہے قرآن بھی پڑھیا جا رہا ہے 3 سال ہو گئے میرے بابا جی امیر المجاہدین کو پردہ کیے ہوئے جس ویلے جاؤ اندر قرآن بھی پڑھیا جا رہا ہے باہر لنگر بھی چل رہا ہے ابھی اس وقت یہاں صاحب مزار صاحب عرس آپ نے دیکھا یہاں کوئی ڈھول نظر آیا کوئی دھمال نظر آئی کوئی جناب ملنگ نظر آیا الحمدللہ کیا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے آپ اعلیٰ حضرت کا فقیر نے قرآن پڑھا یہاں بزرگ بیٹھے ہیں باشرہ متشرع لوگ بیٹھے ہیں داڑھیوں والے اللہ کے فضل سے کوئی ڈھول نہیں کوئی دھمال نہیں کوئی تھاپ نہیں کوئی بھنگڑا نہیں کوئی چرس نہیں کوئی بھنگ نہیں اگر تجھے دیکھنی ہی بھنگ ہے تو کعبے میں بھی جائے گا تو بھنگ ہی دیکھے گا کیونکہ تمہیں دیکھنی ہی بھنگ ہے لیکن جب تو دیکھنا ہی ولی آئے گا تو پھر تیری نظر کسی بھنگ کی طرف نہیں جائے گی پھر تیری نظر جائے گی تو صرف مزار کی طرف جائے گی اس لیے کہ جو دیکھنے آتا ہے اسے وہ ہی نظر ہے الحمدللہ یہ عرس اس وقت اس بات کی نشانی ہے ایسے صاحبان مسانید صدارت یہ اس بات کی نشانیاں ہیں ان آستانوں سے ایسے آستانوں سے دین کا بھرم قائم ہے کہ الحمدللہ متشرع لوگ دین کی پاسداری کرنے والے انہیں دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں واقعتاً جنہاں دے ولی ایڈے چنگے نہیں انہوں نے نبی کیڑا چنگا ہوئے یہ ہیں آستانے وہ آستانے ہوتے ہیں اور یہ متشرع لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی بزرگوں کی ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے حضرت سندھو صاحب کہتے ہیں وہ ایک شعر میں پڑھا کرتا ہوں موضوع آج میرا تھوڑا چینج تھا تو وہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چلیا تو اندر جی نبی زندہ نہیں
ہیں تے تو آنا ولی زندہ نہیں. وہ کہتے ہیں ساڈے کولو سن نبی تے ولیاں دی شان تے اونچی ہے. اسی آندے ہاں ولی تے ولی رہا نبی تے نبی رہا وہ انہاں دی شاناں تے بڑیاں اونچیاں نے. جنہ قبر چوں ٹر جاننا وہ کہتے ہیں وہ قبراں بھی زندہ رہندیاں نے. سبحان اللہ. قسم اللہ کی ایسا ہی ہے. آپ قبرستان میں جاؤ قبر دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے مردہ ہے. اولیاء کی قبریں زندہ ہوتی ہیں, ولی خود کیوں زندہ نہیں ہوگا؟ اولیاء کی قبر پر ہر وقت رونق رہتی ہے, چادر چڑھی ہوئی, پھول چڑھے ہوئے, کوئی آ رہا قرآن پڑھ رہا, کوئی آ رہا فاتحہ. اس کو حضرت صفی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں فقر گنہدا آخر دعوانا